اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم السجدہ کے اندر فرما دیا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اسٹرونومی کی فیلڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائیں اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے کی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کافر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی. تو اس کا بھی جواب سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکولر کافروں کے بارے میں ہے کہ ہم ان کافروں کو عنقریب زمین و آسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے. انہوں نے خود کی ہیں. نیشنل جغرافک چینل، ڈسکوری چینل، اینیمل پلانٹ آپ دیکھ لیں اور چینلز جو ہیں ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں تو اب سب مان لیں اس کو. بہرحال جو منکرین خدا ہیں ایتھیسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز منکرین خدا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا میں 90% سے زیادہ جتنی یہ ایجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، فزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنز کے کیے ہوئے ہیں جو گاڈ کو ماننے والے ہیں. اور یہ بات سب کو بالکل کلیئر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ تھے، جو میتھمیٹیشنز تھے، انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. اس زمانے میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا تھا 24,000 نوٹیکل مائلز، جو عربک میل ہے. عربک میل جو ہے وہ 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. جو انگلینڈ والا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 1.8 کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے. یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے، انگلش میں آگے مائل بن گیا. بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے. اس 24,000 نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اور آج جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکمفرنس کی وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی زمین پر ایک طرف سے چلیں اور واپس آئیں تو 40,000 کلومیٹر. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئیں، الجبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئیں. اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا، چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو، یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے. تو لہٰذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے. دین کی بات نہیں کر رہا، دین تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنز کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس. چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی بدھسٹ ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمز، ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس. دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کرسچن ہو، جیوز میں سے ہو، مسلم ہو، وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. 1748 سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ 1748 میں امریکہ کی اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا. یہ ہم جو بخاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا، وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 سال پہلے کی دریافت ہے، پیٹرول اور یہ ساری چیزیں. اور ہمارے عرب ملکوں میں تو 1960 کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے. تو اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کئی ایک چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے، خصوصاً ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس
مسئلہ نمبر 60 کے نام سے میری اہل سنت پاک .com پہ گفتگو ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں۔ تو یہ کامن اسکول آف تھاٹ ہے سائنس، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی ایتھیسٹ کا ٹھیکہ ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے۔ اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے کہا، وہ کہتا ہے جی ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈونکنز کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا، اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں، تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً 45 منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ، تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکیدار سائنس کے بنے ہوئے ہیں۔ سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 6500 آیات میں سے 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں۔ تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس۔ لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دی۔ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے پر نہیں کروایا گیا، کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے، نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، نہ کرسچنز اپنے پیغمبر کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، نہ جیوز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ، آج بھی اسے چیک کر لو۔ آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو، جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی۔ اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو، یا ایکوائرڈ نالج کو، سائنس کے علم کو۔ the knowledge obtained through observations and experiments is known as science۔ مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے، دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس، تھیوریز اور ہائپوتھیسز نہیں۔